الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا خادم حسین صاحب، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عاشق حسین صاحب، استاذ العلماء شیخ الحدیث ہمارے مخدوم مکرم، بلکہ بہت سارے اساتذہ تشریف فرمائے ہیں اور حضرت قاری صاحب، مولانا طاہر صاحب، مولانا ولی اللہ صاحب اور محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم سب اپنے انتہائی محترم مکرم شیخ استاذ حضرت مولانا خادم حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت بڑا کام لیا اور وہ تمام لوگ جو درس قرآن کریم کے حلقے میں شریک رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جہد کو، کی اس کوشش کو اپنے حضور میں قبول فرمائے. مولانا نے پڑھایا، انہوں نے پڑھا اور وہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا جس کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن جا، صاحب علم، دین سے شناسائی اور معرفت حاصل کر، اور متعلمن، یا کم از کم متعلم بن جا، سیکھنے والا بن جا، طالب علم بن جا، اور مستمعن، یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم کان لگا کر اہل علم کی گفتگو سننے والا بن جائے. اور محبت، یا اگر کاروباری مصروفیت یا کسی عارضے کی وجہ سے تو سن بھی نہیں پاتا تو کم از کم اتنا کر کہ ان اصحاب علم و فضل کی دل میں محبت رکھنے والا بن جائے. ولا تکن خامسن، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اور پانچواں وہ ہے کہ جو سینے میں علماء کا بغض پالے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے، اس کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ. اور 3 کیٹیگریز بیان فرمائی. فمنہم ظالم لنفسہ،
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ سابق بالخیرات بإذن اللہ سے مراد علماء ہیں، اصحاب علم و فضل. اور ومنهم مقتصد سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء سے کسب فیض کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. ومنهم ظالم لنفسہ، اور تیسرے درجے میں وہ پبلک ہے جو اس طرف نہیں آ پاتی. علماء کے حلقے میں بیٹھ کر قرآن کریم سیکھے بغیر قرآن کریم حقیقی طور پر سمجھ آنا ممکن نہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ قرآن کریم ذی وجوہ اور کثیر المعانی کتاب ہے. ایک لفظ کے 15 معنی. کہیں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ تضاد ہے بظاہر، لیکن اس تضاد کو جو بظاہر دکھائی دیتا ہے اہل علم اس کی وضاحت کر کے جب بتائیں گے تو تب آدمی شک سے بچا رہے گا. مثلا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور ضرور پوچھیں گے. دوسری جگہ سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس روز انسانوں اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے. اسی طرح قرآن کریم میں صلہ اور پرپوزیشن کے چینج ہونے سے معنی بالکل بدل جاتا ہے. یہ ہر زبان میں ہے، یہ تو ہر زبان میں ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر فرمایا تو فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ لاٹھی پتھر پر ماریے. ایک صاحب جن کا بڑا نام ہے ہمارے ہاں، اور میں ان کے اس کام کو تو ہم سب ان کے معترف ہیں، سر سید احمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ضرب کا معنی ٹریول کرنے کے آتے، سفر کرنے کے آتے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب زمین میں سفر کر رہے ہو تو نماز میں تم قصر کر سکتے ہو. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں تجارتی. یہاں ضرب کے معنی سفر کے ہیں، تو یہاں بھی ضرب کے معنی سفر کے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی پکڑ کر پہاڑوں پر چلتے رہو کہیں نہ کہیں پانی مل جائے. یعنی معجزے کا انکار کر دیا. اب یہ تو مولانا خادم حسین اور مولانا عاشق حسین بتائیں گے نا کہ جناب جہاں ضرب کا صلہ اور پرپوزیشن بھی ہو وہاں سفر کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور جہاں لام ہو وہاں بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
اور جہاں بغیر صلے کے ہو یا اس کی پرپوزیشن با ہو وہاں مارنے ہی کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں اولا کے معنی کیا ہے؟ بہت قریبی ہے، بہت عزیز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو، ان کی اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. اولا بالمؤمنین. لیکن دوسری جگہ آتا ہے اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا. اب آپ دیکھ لیجئے، بالکل یہاں اولا کا معنی اس اولا کے بالکل مختلف ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم علماء کے حلقے میں بیٹھ کر، ان کے درس کے حلقے میں بیٹھ کر ایک دو مرتبہ پورے قرآن کریم کے اندر سے گزر جائیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شر پسند ہمیں قرآن کے نام پر اغوا نہ کر سکے. ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں کی فکر کا شکار ہو کر راہ حق سے انحراف کر بیٹھتے ہیں. اب میں ایک درخواست آپ سے کروں گا، اس طرف آپ کی توجہ ہو، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے. قرآن کریم کا موضوع انسان ہے. قرآن شروع سے لے کے آخر تک انسان کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان کی عظمت رفتہ کو بحال کیا ہے، اور انسان کی تکریم کو جو بالکل پامال ہو کے رہ گئی تھی، قرآن نے آ کر اسے بحال کیا ہے. انسان رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر اور قبائلی عصبیتوں کی بنیاد پر بالا، برتر اور کمتر سمجھا جاتا تھا. قرآن نے آ کے یہ کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ جو تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں یہ تو صرف پہچان کے لیے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالی کے ہاں تم میں سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالی کی ناراضی سے بچ بچ کر زندگی گزار رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی گودڑی میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا مال رکھتا ہو کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کا مال کے سونے کی اینٹیں کاٹ کاٹ کر ورثاء میں تقسیم کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں انت مولانا و مولا سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا کے غلام ہیں. انسان کی تکریم قرآن نے آ کے بحال کی. انسان اپنے جیسے انسانوں بلکہ مظاہر قدرت کے سامنے جھکتا تھا، سجدہ کرتا تھا. اللہ تعالی نے قرآن نے آ کے وہ کہا
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ انسان مظاہر قدرت کے ساتھ خود انسانوں کی پوجا کر رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 360 بت جو خانہ کعبہ پہ رکھے گئے تھے وہ دراصل ہر دن کے لیے ایک نیا بت 360، اور صورتحال یہ تھی کہ وہ محترم ہستیاں جو کسی زمانے میں اپنے تقدس اور اپنی حرمت اور اپنے احترام اور اپنے علم اور اپنے تقوی اور طہارت کی وجہ سے لوگوں کے ہاں انتہائی قابل قدر تھی، ان کے ماڈل بنا کر لوگوں نے ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی خاطر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ قرآن نے آ کر یہ بتایا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالی کے سوا معبود مانے پھرتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، کہیں گے ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود مانو۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ، آپ نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، جی قال سبحانک، کہ یا اللہ تو عظیم ہے، تیری عظمت کو سلام، ما یکون لی، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود مانو، چونکہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، ما کان لبشر، اب ذرا قرآن کی آیت پر غور کیجیے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی محترم ہستی کے لیے یہ ممکن نہیں، میں نے بشرت کا معنی جاگود کر یہ کیا اس لیے کہ پورا قرآن کریم آپ کھول جائیے، پورا الف سے لے کے والناس تک جتنے انبیاء کے مخالفین ان کے مقابلے میں آئے ہیں، ان سب کو ہمیشہ انبیاء پر دو اعتراض رہے۔ ایک اعتراض تو یہ رہا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے محترم مانیں۔ ما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے ہاں ایمان لانے میں یہ بات بڑی رکاوٹ بنی کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ انسان بھی اللہ تعالی کا مقرب نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے ہوتے، کاروبار زندگی میں مصروف ہوتے، مطمئنین اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو آسمان سے ہم ان کے لیے کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے، لیکن ولو انزلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تو بھی اسے
کسی انسان کے روپ میں ہی بھیجنے کا کام، کیونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، دنیا میں انسان بستے ہیں. ان کو ماڈل کی ضرورت ہے. ان کو تاجر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر ماڈل ہو. باپ کے لیے فاطمہ کا، زینب کا، رقیہ کا، ام کلثوم کا باپ ماڈل ہوگا، جس کی 2 بیٹیوں کی منگنی ہوئی اور صرف اس لیے ٹوٹ گئی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہا. جس کی بیٹی سفر کر رہی ہے اور ظالم اسے نیزہ مارتے ہیں، چبوتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے اور ڈلیوری ہو جاتی ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے. جس نے اتنی تکلیفیں دی، یہ ماڈل ہے باپ، جس کے سامنے غیر مسلم کی بیٹی آتی ہے، سر ننگا ہے، اپنی چادر اس کے سر پہ اڑا دیتے ہیں قبلی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. ماڈل. ڈاکٹر ٹیگور سے کسی نے کہا تھا کہ برہموں سماج بڑا صلح کل قسم کا مذہب ہے، لیکن اس کے فالوور زیادہ نہیں ہیں. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہے تو صلح کل قسم کا مذہب ہے، اس کی تعلیمات تو بڑی سب کے لیے قابل قبول ہیں، لیکن اس کے پیچھے کسی ہستی کا کردار نہیں ہے، کسی کا کردار نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود کا اپنا کردار پیش کیا. لبثت محمد من قبلہ، میں نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے. میری ذات میرے دعوے اور میرے نقطۂ نظر کے لیے میرا وجود دلیل ہے. اور قرآن نے اس کو کہا ہے، قرآن نے کہا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم، آگے کیا ہے البینہ، اور آگے کیا ہے رسول من اللہ. ان کے پاس بینہ آ جائے، اور وہ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ ہے، خود محمد رسول. قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے تمہارے پاس برہان بھیج دی ہے. من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، اور محمد کی ہستی خود ذات ان کی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اور میں کہہ رہا تھا کہ 2 باتیں ہمیشہ پورے قرآن کریم کو کھول لیجیے. آپ 2 باتیں ہمیشہ اعتراض رہا. ایک تو یہ کہ یہ انسان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم باپ دادا کی باتوں کو کیسے چھوڑ دیں. آپ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے. وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. ہر نبی کو یہی کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں. باپ اس وقت اور میں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی تقریر پڑھتا ہوں تو وہاں یہ بات کتنی کھل کر سامنے آتی ہے کہ واتبعت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں پیروی کر رہا ہوں ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، جو کہ ماڈل ہیں، جو کہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، لیکن جو جد الانبیاء ہیں. لیکن وہاں انہوں نے کیا کہا؟ واتبعت ملت آبائی، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. تو ہر نبی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس. کسی نبی جس کو اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا، ان کو نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی. یہ الکتاب یہاں اس میں جنس یعنی
اللہ والحکم والنبوۃ، اور سارے کچھ ملنے کے بعد ثم یقول للناس، پھر وہ انسانوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ میری عبادت۔ کسی نبی نے، کسی محترم ہستی نے یہ دعوت ہرگز نہیں دی، بلکہ کیا کہا سب نے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ یہی کہا کہ لوگوں تم سب رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ قل، اے پیارے ان سے کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ کہاں ہیں؟ قرآن کے الفاظ۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، خدا نہ خواستہ اگر اللہ مجھے کسی معاملے میں مجھ پر گرفت فرمائے تو تم میں سے کون ہے جو مجھے چھڑا سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس پر کوئی رب رحمت کا دروازہ کھول دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کو اللہ روک لے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتی۔ قرآن ہے تو انسان کی عظمت کو اللہ نے بحال کیا ہے، انسان کی عظمت کو اللہ نے بحال کیا کہ انسان تو کہاں جھکتا پھر رہا ہے؟ میں نے تجھے اپنی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار بنایا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی خاص روح اس میں پھونک دی ہے۔ وہ انسان کو معمولی ہے؟ یہ جب زمین پہ اپنی پیشانی ٹیکتا ہے تو ایسے لگتا ہے گویا اس نے اپنا سر میرے قدموں پہ رکھ دیا۔ احسان کا معنی یہی ہے نا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر رہا ہو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تو حتیم میں بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے تو اللہ کی گود میں بیٹھا ہے، اور جب تو حجر اسود کو چومتا ہے تو ایسے لگتا ہے گویا تو نے اللہ کا ہاتھ چوم لیا ہے، اور جب تو پیشانی سر پہ رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا تو نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ تو اللہ کی تخلیقی قدرت ہو۔ قرآن نے انسان کی عظمت کو بحال کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو تکریم بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری اس کے لیے مسخر کر دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے کام میں لگا دیا۔ کیا تسکین کا معنی یہ ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے جس نے تم صرف تیرے لیے سارا کچھ بنایا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ انسان کی تخلیق، انسان کی کا شرف بحال کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں۔ مولانا فرما رہے تھے قرآن کے بنیادی طور پر جو حقوق ہیں اس پر تو علماء حضرات آپ کے سامنے بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تفصیل طلب ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز کبھی بات کریں گے۔ اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ اور کافر برابر ہوں گے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو باغی ہے میرے اقتدار کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، میری توحید کا میرے اقرار نہیں کرتے، جو شرک کی آلائش اور گندگی میں بری طرح سے ملوث ہیں، اولئک هم شر البریہ، یہ اس دھرتی کے بدترین لوگ ہیں جن کو ہم نے ماڈل بنا رکھا ہے. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے میرے اقتدار کی، انبیاء تشریف لاتے رہے اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ تاریخ پڑھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کے اقتدار کی رٹ کو چیلنج کیا اور انبیاء کی بات نہیں مانی، اللہ خود ان سے انتقام لے رہے ہیں. قوم لوط کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ. اس کے بعد پھر سسٹم بدلا اور یہ کہا کہ اب جو اللہ کے اقتدار کی رٹ کو نہیں تسلیم کرے گا یہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ آپ ان کو منوائیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن کریم میں فیصلے کر رہے ہیں. اب من کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور کافر برابر ہوں گے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہیں ماننے والے یہ سارے برابر ہوں گے؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. بدترین چوپائے ہیں اس دھرتی پر وہ جو اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے، اللہ کو مان نہیں رہے، اللہ کو ویسے رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ بتائے، یہ ایمان. تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں گنتی کر دیتا ہوں. قرآن کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا. اب عام طور پر قرآن کا پہلا حق بیان کر دیتا نا جی قرآن پڑھنا. قرآن کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا کہ یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. اللہ خود گواہ ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے. یشہد لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. اور اللہ کا علم لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ ہر طرح کے نسیان اور سہو اور تدریج سے پاک ہے. پہلا تو اس پر ایمان لانا ہے. آج قرآن پر ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے ایمان میں کہیں شک نہ آنے دینا، چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں جن کو صاحبان ایمان کہا ہے ان کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں کہ ایمان والے کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. ایمان کے دعوے میں سچے وہ ہیں جو اپنے ایمان میں کسی طرح کا شک نہیں آنے دیتے. پہلا تو ہے ایمان، اس کے بعد ہے اس کی تعلیم، اس کے بعد ہے اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا، اس کے بعد ہے اس کی تعمیل، اس پر عمل کرنا،
اور اس کے بعد ہے اس کی تبلیغ، اس کے میسج کو کنوے کرنا، اور اس کے بعد ہے اس کا سب سے بڑا حق اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تنفیذ، اس کو نافذ کرنا۔ جب تک قرآن نافذ نہیں ہوگا، یہ قرآن صرف محراب کے لیے نہیں آیا، یا مندر کے لیے نہیں آیا، یا صرف قاری مولانا خادم حسین یا مولانا عاشق حسین یا دوسرے علماء حضرات کے لیے نہیں آیا، یا قاری جترانی صاحب کے لیے نہیں آیا، وقار صاحب کے لیے نہیں اترا، یہ ان کے لیے نہیں اترا، یہ تو منڈی کے لیے اترا ہے، یہ تو یونیورسٹی کے لیے اترا ہے، یہ تو عدالت کے لیے اترا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ ہو میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم میں جہالت اور جاہلیت کے الفاظ یہ چار مرتبہ ہے۔ جاہلیت بھی 4 مرتبہ آئی ہے اور جہالت بھی 4 مرتبہ آئی ہے۔ جہالت اور جاہلیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یہ جاہلیت پر مبنی فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں، جاہلیت پر مبنی، قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم جو نقطہ نظر ہے، جو خالصتاً جہالت پر مبنی ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ ویتخذها ہزوا، جو اللہ اکبر، یہ قرآن میں بزرگوں اور دوستوں عدالت کے لیے اترا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ ایک دن کا عدل، عدل یوم یا عدل ساعت، دونوں الفاظ ہیں، ایک دن کا عدل یا ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اللہ کی حد دنیا پر قائم ہو جائے، 40 دن موسلادھار درخیز بارش برستی رہے، اس سے جو زمین میں درخیزی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کی ایک حد دنیا میں جاری ہونے سے ضروری ہے۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے، یہ تاریخ نے دیکھا ہے، اس کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، دیکھو میں آپ سے درخواست کروں گا درس کے حلقے میں شریک ہو جاؤ۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور مسجد میں صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ یہاں قرآن سیکھے گا، اس کی تو بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اب درس شروع ہوگا، سارے اپنے اوقات کو مؤخر کر کے، اپنی تقاضوں کو ادھر ادھر کر کے درس کے حلقے میں شریک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درس کا حلقہ لگتا ہے 4 انعامات ہوتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت ربانی اس حلقے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وانزلت علیہم السکینہ، اور سکینت ان پر اترتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعت انہیں گھیر لیتی ہے۔ یہ تینوں باتیں بھی عظیم ہیں، لیکن چوتھی اس سے بھی بہت عظیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، جتنے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق اللہ اپنی مجلس میں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اور یار وزیر اعظم کے کہیں اس میں مجلس میں میرا ذکر کبھی آ جائے تو میں جناب پہلے تو اس کی واٹس ایپ بناتا ہوں، پھر اس پہ ڈالتا ہوں، جی فیس بک پہ ڈالتا ہوں، دنیا کو بتاتا پھرتا ہوں کہ جناب دیکھیں نا، میں تو وزیر اعظم کے ساتھ میری تصویر آئی ہے۔ اللہ تیرے صدقے جائیں، اللہ کو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اس مجلس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں
ان کے تذکرے خود اللہ کی مجلس میں کر رہے ہو. تو بڑی محرومی ہے کہ ایسے حلقوں میں شریک نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.